السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورة الاعراف ہے اور 35 آیت نمبر ہے، اور 35 سے انشاءاللہ ہم سیدھے 53 تک جائیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام جب من جانب اللہ جنت سے نکالے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کی ہمسفر شریک حیات حوا علیہ السلام ساتھ تھیں، جب پہنچے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو خطاب فرماتے ہوئے یہ آیات، یہ خطاب ابن آدم کو یوں خطاب فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس رسول آئیں ہماری طرف سے، اور رسول بھی تم میں سے، منکم، تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات پڑھ کے سنائیں، تو تمہیں ان کی پیروی کرنی ہوگی، ان کی اتباع کرنی ہوگی، اور ہر طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، ان کی مدد کرنی ہوگی۔ ان کی مدد یہ تمہاری مدد ہے۔ اس لیے دین اور اہل دین کے ساتھ تعاون یہ احسان نہیں ہے، یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ عوام آج اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ 10 روپے دے کے سب سے پہلے مسجد کے مولوی صاحب پہ احسان چڑھاتی ہے، اس کے بعد پورے مسجد پہ احسان چڑھاتی ہے، اور جس نے 20 روپے دیے ہوتے ہیں وہ نمایاں ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں، یقین کیجئے، شیطان ہمارے اعمال کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اول تو وہ نیک اعمال کی طرف آنے نہیں دیتا، اور جب بندہ آ جائے تو ان سے حکمرانی کروا کے ان کے اعمال کا ستیہ ناش کروا دیتا ہے۔ میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے جو مسجد کے متولی ہوں، مسجد پہ خرچ کرنے والے ہوں، دینی معاملات میں انفاق کرنے والے ہوں، پھر بھی اپنی مرضی نہ چلائیں، پیچھے ہٹ کے رہیں۔ یہ میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا۔ ایک آدھ شخصیت کا تو میں کبھی نام بھی لے لیتا ہوں، پھر نام لے لیتا ہوں، ان میں سر فہرست میں نے ہمارے جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں خلیل الرحمن رمدے صاحب، میں نے ان کو دیکھا۔ یہ میں نے ایک دفعہ نہیں، چونکہ میرا ان کے ساتھ واسطہ بہت زیادہ رہا ہے اپنے وقت میں، آج کل خیر ملاقاتیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں ان سے، یہ میری اپنی سستی ہے، تو میں نے ان کو بڑی قریب سے دیکھا ہے پورے رمضان میں۔ رمضان کے علاوہ بھی ان کے والد مسجد کے متولی رہے، مرحوم یہاں کے جج تھے، میں خیال شفیع صاحب نام تھا ان کا، جیسے شفیع صاحب، محمد شفیع صاحب، ہاں جیسے، ہاں صدیق صاحب، محمد صدیق صاحب، انہوں نے وہ مسجد منظور کروائی تھی۔ اس وقت تو کالونیز میں یہ کوئی قانون بھی نہیں تھا کہ کالونی بنے تو مسجد بنے، یہ تو ضیاء کی باقیات ہیں۔ یہ غالباً بھٹو دور تھا، شادمان کالونی، یہ جو جیل کا حصہ تھا سارا کالونی میں چینج ہوا، تو وہ ایک ایک گھر پہ جا کے ان کے والد باقاعدہ مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے۔ اور بڑے کمال، ایف سی کالج کے انڈر پاس پہ آپ دیکھیں جاتے ہوئے، یہاں سے رائٹ پہ مسجد ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے، پتہ چلتا ہے کوئی مسجد ہے۔ وہ متولی رہے، پھر جب انتہائی وہ بڑھاپے پہ پہنچے تو پھر جج صاحب متولی تھے،
تو بلکہ جج صاحب تو اس مسجد کا خیال بھی رکھتے تھے جب تک یہاں ہائی کورٹ میں رہے. جی جی. تو میں نے اسپیشلی ان کو ایک نہیں بارہا نوٹ کیا, اور رمضان میں تو پورا مہینے ہی ان کے ساتھ یعنی تعلق وابستگی رہتی تھی. یعنی پیچھے بیٹھ کے وہ اپنا کام کرتے تھے, سامنے نہیں آتے تھے. ایون میں حیران ہوتا ہوں کہ پہلی صف میں جگہ تلاش نہیں کرتے تھے, حاضر سروس ہوتے ہوئے بھی پیچھے رہتے تھے. مسجد کے سارے معاملات ان کے ہاتھ میں تھے, اور میں سمجھتا ہوں شاید ان کی سائیکی یہی تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے یا کوئی ثواب خراب نہ ہو. بندے کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. بالکل کوئی ان کو آگے بھی کہتا نا, وہ ان کی کوشش ہوتی تھی جب کھڑے ہوتے تو سر ایسے جھکا لیتے تھے. عموماً میں نے دیکھا دوسری, ٹھیک ہے بندے کو کوشش کرنی چاہیے پہلی صف پہ. ایک ہوتا نا بندہ ایسے پتہ چلتا ہے مسجد کا متولی ہے, امام صاحب بھی اس کا پورا امتی بنا ہوتا ہے. سمجھ آئی بات کی, امام بھی پورا اس کا امتی بنا ہوتا ہے. ایک عجیب یعنی ایک باڈی لینگویج سب کچھ بتا دیتی ہے, سارا کچھ بتا دیتا. اللہ کی شان, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھا ہوا ہے. ہماری تو عادت ہے جو ہمارے ادارے میں زیادہ انفاق کرتا ہے ہم اس کی گردن جلدی دبوچ لیتے ہیں. ٹھیک ہو جا بھائی, اس کو آگے سے 10 سنا بھی دیتے ہیں. یہ بھی اس کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں. تو یہ میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا. لا الہ الا اللہ. چند دن پہلے بھی ایک مسجد میں, بڑی مشہور مسجد ہے, نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے ایک صدر ہیں, نماز کھڑی ہے, وہ بابا جی باہر کھڑے ہیں. جو نوجوان آ رہا ہے اس کو کاندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے اندر بھیج رہے ہیں. سیکی نوٹ کر رہے ہیں؟ صدر انتظامیہ کے صدر ہیں, نماز کھڑی ہے, حضرت خود تشریف کا ٹوکرا اٹھا کے اندر نہیں جا رہے, مسجد کے صحن میں کھڑے ہیں, جو آ رہا ہے تھپکی دے کے اندر بھیج رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کون سی ذمہ داری ہے آپ کی؟ شیطان نیک اعمال پہ آنے نہیں دیتا, آ جائے تو نیک اعمال کو بھی برباد کر کے رکھ دیتا. تو کہا ابن آدم اب تم زمین پہ اتر چکے ہو, تمہارے والدین زمین پہ اتر چکے ہیں, تم نے قیامت تک یہاں رہنا ہے, اور جہاں سے تم نکالے گئے ہو وہاں واپسی کی تم نے کوشش کرنی ہے. اس کے لیے میری آیات تمہارے پاس اتریں گی, تمہیں ان آیات کی فرما برداری کرنی ہوگی اگر تم نے اپنے پرانے گھر میں واپس جانا ہے, اور جو آیات کو لے کر چلتے ہیں ان کی مدد کرنی ہوگی, ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا. لا الہ الا اللہ. تو دین اور اہل دین کے ساتھ تعاون دراصل یہ اپنی مدد ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گے. اللہ نے اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ, فرما برداری کرو گے, پیروی کرو گے, اہل ایمان کی نصرت کرو گے, تو پھر متقی بنو گے, تمہاری اصلاح ہوگی, تو پھر تمہارے لیے قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. وہاں ساری فکریں ختم ہو جائیں گی, بس یہاں محنت کرو. فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری آیات کی روشنی میں جس نے پرہیز کیا کفر سے, شرک سے, تقوی کی زندگی اختیار کی, اور اپنی اعمال کی وہ اصلاح کرتا رہا, اپنے عقائد کی, اپنے فکر و نظر کی وہ اصلاح کرتا رہا, اپنی فکر و نظر کی, تو پھر اس کو آنے والے دن میں کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا, کوئی رنج و غم اسے ہم قریب نہیں آنے دیں گے اس کے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا, اور جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کریں گے, جھٹلائیں گے, واستکبروا عنہا, آیات کے سامنے اکڑیں گے. یہ ہے نفسیات, یہ ہے نفسیات. ایک ایک لفظ پہ غور کریں. ہماری آیات اتریں گی تو جو لوگ تکذیب کریں گے اور آیات کے مقابلے میں تکبر کریں گے,
یہ تکبر تو ہے جو قریب نہیں آنے دیتا. اس لیے ہر نبی پر ایمان لانے والوں میں صف اول میں سب سے پہلے غریب ہوتا ہے، بعد میں آہستہ آہستہ لائنیں لگتی جاتی ہیں. زیادہ تعداد شروع میں غریبوں کی ہوتی ہے، امیر بھی ہوتے ہیں، امیروں کی نفی نہیں، لیکن زیادہ تعداد غریبوں کی ہوتی ہے. آج بھی یہی ہے. دین کی بات دو زانوؤں کو سننے والوں میں اکثریت کس کی ہے؟ دیکھیں، بے اختیار لوگوں کی ہوتی ہے. اور جو دو زانو ہو کر سننے والوں میں بے اختیار لوگوں کی ہوتی ہے، ان میں خوش قسمتی سے کوئی با اختیار بن جائے تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. دیکھیں، یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں، کہیں اور نہیں. وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں بس ہمیشہ رہیں گے اس میں. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ہم پہ جھوٹ باندھے، اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. دو ہی کام ہوتے ہیں، یا اللہ پہ جھوٹ باندھا، نہیں اللہ نے یہ کہا ہے، بھائی آپ فلاں کے پاس کیوں جاتے ہیں مدد مانگنے کے لیے؟ نہیں، اللہ نے اپنی سرکار میں فلاں ہستی کو مختار بنایا ہے، خود بنایا ہے. دو ہی کام ہوتے ہیں، یا بندہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں دراصل یہ اللہ کا حکم ہے، یا وہ اللہ کی سچی آیات کو جھٹلاتا ہے. دو ہی کام ہوتے ہیں، آیات کو جھٹلاتا ہے یا آیات ہے ہی نہیں، حکم نہیں، اپنی طرف سے آرڈر جاری کرتا ہے اور منسوب اللہ کی طرف کرتا ہے، دراصل یہ اللہ کا آرڈر ہے. کتنے اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں یہ دو چیزیں جمع کر دی. انسان کی نفسیات ہے، ایک نفسیات حکم کے سامنے اکڑنا ہے، دوسری نفسیات اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، تیسری نفسیات سچی آیات کو جھٹلانا ہے. تینوں کا ذکر. اور یہ قریش مکہ بھی کرتے تھے. کہتے ہیں ہمارے باپ ماں پیو غلط سن، اور آگے کیا کہتے تھے؟ واللہ امرنا بہا، اللہ کا بھی یہی حکم ہے. آج بھی ہم یہی کرتے ہیں. ہماری خوشی غمی کے بہت سے مظاہر اسلام کے خلاف ہیں. جب ذرا پکڑا جائے نا بھئی یہ کوئی بات آخر حرج کی ہے، پھر اللہ کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مجھ پر جھوٹ باندھے یا میری آیات کو جھٹلانے لگ جائے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب. ایسے لوگ دنیا میں تو جو کچھ ملے گا ملے گا، اچھا ملے برا ملے، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جس طرح لکھا ہوا مل کے رہے گا. اور آپ کو پتہ ہے لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوتا ہے کمی بیشی اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں، اور اصل علم میں اللہ کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. یہ میں پہلے ہی تقدیر کے بارے میں آپ کو سارا بتا چکا ہوں. یہ کرے گا تو یہ ہوگا، یہ کرے گا تو یہ ہوگا، اور اللہ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے اس نے اپنی مرضی سے. بڑا آسان ہے. تقدیر کو ہم فلسفیانہ موشگافیوں میں نہ ڈالیں، سمپل ہے، بہت ہی سمپلسٹی ہے اس کے اندر. حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم. دنیا میں جو سلوک ان کے ساتھ ہونا وہ تو ہوگا. ٹھیک، تو یہ نہیں کہ معاملہ دنیا میں ختم ہو جائے گا. ہمارے فرشتے موت کے اس کے پاس پہنچیں گے اور موت قبض اور روح قبض کرنے سے پہلے کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ. کہاں ہیں وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارا کرتے تھے؟ یہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا. یہ عالم الغیب، یہ کیا کہتے ہیں، وہ عالم غیب کا مسئلہ ہے. بندہ تو سمجھتا ہے جھٹکا لگ گیا چلا گیا. کیا اللہ تعالیٰ نے پل بھر میں لمحہ بھر میں 7 آسمانوں کا سفر نہیں کروایا؟ یہ وقت تو میرے اور آپ کے لیے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں مریض بیمار ہوا چلا گیا، مریض کو جھٹکا لگا فوت ہو گیا، مریض کو تو بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا. ساری باتیں ہو چکی ہوتی ہیں. موت کے فرشتے روح قبض کرنے آتے، اسرائیل نہیں آتے. اسرائیل تو کپتان ہے،
ان کے نمائندے آتے ہیں. اسرائیل تو پروٹوکول انبیاء کے لیے تھے, انبیاء کے لیے اسرائیل آیا کرتے تھے. ہم سمجھتے ہیں ہر جگہ اسرائیل پہنچ جاتے ہیں, بڑا عجیب پروٹوکول ہم نے اپنے لیے خود ہی بنا لیا ماشاءاللہ. بھائی اسرائیل تو انبیاء کے لیے آیا کرتے تھے, ان کی پوری ٹیم ہے, وہ ٹیم آتی ہے. حتیٰ اذا جاءتہم رسولنا, ہمارے بھیجے ہوئے موت کے فرشتے آتے ہیں. یتوفونہم, پھر وہ روح نکالنے لگتے ہیں. جب روح نکالنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ, ارے بتاؤ تو صحیح تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے کہاں ہیں اب؟ جس کی کیا کہتے ہیں روح نکل رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے ضلوا عنا, وہ تو گم ہو گیا آج. اللہ کو چھوڑ کے جن کو ہم پکارتے تھے وہ تو غائب ہو گئے, کوئی نہیں. اب میں آیت نمبر 35 سورہ اعراف پڑھ رہا ہوں, اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں سیدھے 37 آیت پہ. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے واقعی ہم کافر تھے. لا الہ الا اللہ. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. اللہ کا فرمان جاری ہوگا, داخل ہو جاؤ تم بھی اس جماعت میں جو جماعت تم سے پہلے انسانوں کی جنات کی دوزخ میں داخل ہو چکی ہے. کلما دخلت امت لعنت اختہا, جب بھی ایک جماعت ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو وہ اپنی بہن کو, ساتھ والی جماعت کو لان تان کرے گا. ایک جماعت کو دوسری جماعت کا بہن کہا گیا ہے, یہ عربی اسلوب ہے نا, بہن کہا گیا ہے, یعنی وہ نظریات میں ہم آہنگی, فکر و عمل میں ہم آہنگی, دوزخ میں ساتھ ہونے کی ہم آہنگی, اس لیے بہن کہا گیا. ہر جماعت اپنے ساتھ والی جماعت پر لان تان کرے گی. حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا, یہاں تک کہ سب کے سب جب جہنم میں جمع ہو جائیں گے, ایک دوسرے سے ملیں گے, بڑے چھوٹوں سے, چھوٹوں بڑوں سے. چھوٹا تھا اپنے بڑوں کا, وہی بڑا تھا اپنے چھوٹوں کا. تسلسل ہے نا, ایک چھوٹا ہے لیکن وہ اپنے بڑوں کا چھوٹا ہے, لیکن وہ اپنے چھوٹوں کا بڑا ہے. یہ تسلسل ہے. یہ تسلسل بھی بتاتا ہے کہ قیامت قائم ہونی ضروری ہے. کیا ہندوؤں نے عجیب سے عقیدہ بنا لیا کہ بھائی نیا جنم ملے گا یہاں. نیا جنم تو تب ملے جب یہ تسلسل ختم ہی ہو جائے. کہتا جی جس نے برا کیا اس کے ساتھ برا ہوگا. بھائی نئے جنم ابھی اس کو ملنا ہی نہیں چاہیے. ہزاروں سالوں تک ایک بندے کی 50 سال زندگی ہو, اس کے اثرات 50,000 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں, برے یا اچھے. اس نے جس کے ساتھ برا کیا اس نے اس سے برائی سیکھ لی, اس نے پھر اس کے ساتھ برا کیا, پھر اس نے اس کے ساتھ برا کیا, حلم مجرہ, یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جاتا. سمجھ آئی؟ تو روٹ کاز کو پکڑنے کے لیے ایک بندے کی 50 سال کی زندگی ہو تو روٹ کاز کو پکڑنے کے لیے 50,000 سال بھی ناکافی ہیں. یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدلے کے دن کے لیے جو عدالت قائم کرنی ہے وہ دنیا میں قائم نہیں کرنی, دنیا پہ فل سٹاپ لگا کے, تاکہ اثرات جتنے بھی ہیں سارے مرتب ہو جائے, فل سٹاپ لگا کے دنیا کی صف لپیٹنے کے بعد عدالت قائم کرنی. یہ کہتے ہیں نیا جنم ملے گا. پرانے جنم کے ابھی حساب کتاب مکمل نہیں ہوا, نیا جنم مل رہا ہے. کہتے ہیں نئے جنم میں اب اچھا ہوگا یا برا ہوگا, پہلے اچھا تھا تو زیادہ اچھا ہوگا, پہلے برا تھا تو برا ہوگا. بھائی پرانے جنم کے اثرات ختم ہو تو بات ہے نا, پرانے جنم کے اثرات تو ختم ہی نہیں ہوئے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. خیر یہاں بہت نصیحت لینے کی ضرورت ہے. بعد والی جب سارے جمع ہوں گے نا, ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے, بڑے چھوٹے, چھوٹے بڑے سارے جمع ہوں گے. قالت اخراہم لأولاہم, بعد والے پہلے والوں سے کہیں گے, پیروکار ان سے کہیں گے جن کی انہوں نے پیروکاری کی ہوگی, چاہے دین میں, چاہے دنیا میں, چاہے سیاست میں, چاہے جمہوریت میں, چاہے خلافت میں, جس میں بھی. بعد والے پہلے والوں سے کہیں گے. قالت اخراہم لأولاہم, پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے.
ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ ان میں ان کے اپنے ماں باپ بھی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہوں گے، خونی رشتے بھی ہوں گے، اجنبی بھی ہوں گے، سارے ہوں گے۔ بیٹے کو باپ نے گمراہ کیا ہوگا تو بیٹا اللہ کی عدالت میں باپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا۔ باپ کو بیٹے نے گمراہ کیا ہوگا تو وہ باپ جو بیٹے پہ جان دیتا ہے اللہ کی عدالت میں اجنبی بن کے کھڑا ہو جائے گا، میاں بیوی کے خلاف، بیوی بیوی کے خلاف، اجنبی اجنبی کے خلاف۔ ایک بات یاد رکھیں، اہل جنت میں جنتی باہم دوست ہوں گے اور دوزخی سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آج جو یہاں دوست بنے پھرتے ہیں نا وہاں دشمن ہوں گے، صرف اہل تقوی میں دشمنی نہیں ہوگی۔ آگے آیات آ رہی ہیں، جو چھوٹی بہت بھی اہل تقوی میں بھی کدورتیں ہوتی ہیں نا، رنجشیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو بھی کھینچ کے نکال کے کھرچ کے پاک صاف کر کے بھیج دیں گے اندر۔ تو صحابہ میں بھی تو بسا اوقات رنجش، انسانی فطرت رنجش آئی جاتی تھی۔ تو حتلی سے یہ قول منقول ہے، بعض معتبر تفاسیر میں لکھا ہے، لیکن کہاں تک صحیح ہے میرے علم میں۔ حتلی نے بھی بعضوں کے متعلق کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان سے بھی رنجشیں ختم کر دے گا جنت میں۔ آپ بھی کبھی غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں اس کے ساتھ تو میں جنت میں بھی نہیں رہوں گا، میں اپنی جنت الگ رکھوں گا، لیکن آپ یہاں بیٹھ کے اور میں اور آپ یہاں کہتے ہیں، جب وہاں جائیں گے تو اللہ ساری قدرتوں کو کھرچ کے مٹا کے اس کے جراثیم سے بھی پاک صاف کر کے بھیجیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہاں باپ کو بیٹے سے گلے ہوتے ہیں، بیٹے کو باپ سے گلے شکوے ہوتے ہیں، اللہ اتنا پاک صاف کر کے بھیجیں گے گلے شکووں کا تصور تک نہ ہوگا وہاں۔ لیکن دوزخی ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کریں گے، اور قرآن اللہ کا علم اللہ اپنے علم کے زور پر جہنم کے نقشے کو میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ میرے بندے اس نقشے کو پڑھ کے سن کے سبق لیں۔ لا الہ الا اللہ، کہ یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ آگے سے فوراً کیا جواب دیں گے؟ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، ان دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر چھوٹے نے بڑے کو گمراہ کر دیا تھا تو چھوٹا بھی کسی کا بڑا تھا، اس کو کسی نے گمراہ کیا تھا تو اس نے بھی کسی کو گمراہ کیا تھا۔ تو یہ تسلسل ہے، اور یہ تسلسل انتہا شیطان پہ پہنچتا ہے، تو سب زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ شیطان کو۔ یہ تسلسل ہے، یہ خدائی عدالت کی فیصلوں کی وہ باریکی ہے فیصلے کی کہ دنیا اس کا تصور تک نہیں کر سکتی، تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وقالت اولاہم لاخراہم، جو پہلے والے ہوں گے وہ بعد والوں کو کہیں گے جواباً، جو بڑے بڑے لیڈر ہوں گے، رہنما ہوں گے، پیشوا ہوں گے، وہ پیروکاروں کے مقدمے کے جواب میں کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ عذاب ہو تمہیں کم ہو۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اپنے کرتوتوں کا تم بھی مزہ چکھو۔ یا یہ اللہ کا کلام، اللہ کہیں گے تم دونوں مزہ چکھو اپنے اپنے کرتوتوں کا۔ یہ جہنم کا نقشہ ہے۔ آج ہم اس سلسلے میں اتنے غیر محتاط ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر، ماں بہن کی ننگی گالیاں ایک کر دیتے ہیں، وہی ننگی گالیاں آگے ڈیلیور ہوتی ہیں، ٹرانسفر ہوتی ہیں، وہی ننگی گالیاں میں اور آپ سن کے پڑھ کے باقاعدہ ان گالیوں کا علم حاصل کرتے ہیں کہ ایسی بھی گالی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اب یہ بات لاکھوں کروڑوں لوگ تک ٹریول کرتی ہے۔ ایک بندہ سوشل میڈیا پہ گالی دو کے فارغ ہو گیا، اس کی گالی کو کس کس نے سیکھا؟ جس نے سیکھا اس کو آگے ٹریول کیا، پھر ان سے کس نے سیکھا؟ ایک بندہ ننگی تصویر شیئر کر کے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن اس ننگی تصویر کو دیکھ کے کس کا کردار خراب ہوا، پھر اس نے آگے کس کا کردار خراب کیا، پھر ان سے آگے ان لوگوں نے کس کا کردار خراب کیا، یہ بات کہاں تک چلی جاتی ہے؟ ایک بندہ جھوٹ بول دیتا ہے، اس جھوٹ کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں؟
ایک بندہ دوست کے ساتھ تفریح کرنے کے لیے اس کو اپنے ساتھ کسی فلم میں لے جاتا ہے اور اس دوست کی تباہی آتی ہے. جو دوست تباہ ہوا ہوتا ہے وہ تباہ شدہ دوست آگے دوستوں کی آگے ایک پورا سرکل بنا کے پورے سرکل کو تباہ کر دیتا. ایک دوست سگریٹ کی سمیل سے بھی اسے نفرت ہوتی ہے لیکن وہ دوست کی محفل میں بیٹھ کر پھر سوٹے لگانے لگتا ہے, پھر چرس پہ, پھر ہیروئن پہ, پھر شراب پہ پہنچتا ہے اور وہ دوستوں کا ایک سرکل بناتا ہے. وہ سرکل تباہ و برباد ہوتا ہے. یہ سلسلہ چلتا ہوا جاتا ہے. یہ بات کہاں تک جائے گی؟ لا الہ الا اللہ. تو اللہ کا شکر ہے مجھ سے تو سگریٹ کی بدبو آج بھی برداشت نہیں ہوتی. میں حیران ہوتا ہوں, معذرت ناراض نہ ہونا, یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو مہذب بنانے والے سگریٹ کی بدبو کو برداشت کیسے کرتے ہیں؟ یہ بدبو ان کے لیے خوشبو کیوں بن جاتی ہے؟ عجیب بات ہے. آپ کی وجہ سے کوئی اس اسراف کے کام میں, گناہ کے کام میں پڑ گیا, پھر آگے یہ ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. ایک بندہ سگریٹ کی سمیل سے اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور بعد میں وہی چین سموکر بن جاتا ہے. کسی وجہ سے بنا ہے نا. اب جس کی وجہ سے بنا ہے چاہے وہ ولی اللہ بن جائے, نامہ اعمال کھلا ہوا اس کا, اگر اللہ معاف کر دے الگ بات ہے, لیکن ڈنڈ تو پڑے گا اس پر آ کر کہ اس بندے نے اس کو چین سموکر بنایا تھا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ دوست کے ساتھ تفریح طبع کے لیے آپ کہیں چلے جاتے ہیں, کوئی گالی دے دیتے ہیں, کوئی گروپ بندی کر لیتے ہیں, اکھاڑ بچھاڑ کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم نے بڑی پہلوانی دکھائی. اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں؟ آپ سکول لائف میں ہی دیکھیں, کئی بچے انتہائی ہونہار ہوتے ہیں لیکن ان کو دوستوں کا اچانک سرکل غلط مل جاتا ہے, ان کی زندگی پر تباہی پھر جاتی ہے. تباہی پھر جاتی ہے, یا انہیں کوئی رہنما نہیں ملتا, تباہی پھر جاتی ہے. ابھی بھی ایک ٹیوشن میں میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا اسکول میں. جب بھی اس کو دیکھتا ہوں تو وہ یہ ترخانوں کا کام کرتا ہے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. وہ میتھ میں اتنا ماہر تھا کہ میں یعنی سر سے پڑھنے کے بعد پھر میں اس کے پاس بیٹھ کر یعنی اس سے مدد لیتا تھا. اب میں اس کو دیکھتا ہوں تو بیچارہ ترخان ہے, آگے نہیں پڑھ سکا. قسمت ہوتی ہے. بہت بڑا دخل رہنما کا نہ ملنا, بہت بڑا دخل دوستوں کا غلط سرکل کا ہو جانا. چھوٹی جماعتوں میں پوزیشنیں لینے والے آگے جا کے چین سموکر بن جاتے ہیں. جو کسی کو پتھر مارنا گوارا نہیں کر سکتے, وہ جب کالج لائف میں پہنچتے ہیں تو پورے بدماش بن جاتے ہیں. یہ تو اب تھوڑا سا کلچر ختم ہوا. اپنے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے یہ دیال سنگھ کالج کے لڑکے, یہ ادھر ادھر کالجز کے لڑکے, پیٹرول بھی مفت بنانا, بدماشی بھی یہی کرنا, ویگنوں میں بیٹھ کر کرایہ بھی نہ دینا. یہ قدیم بدماشی کا ماحول تھا جو اب الحمدللہ اب نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ساری بدماشیاں سیاسی جماعتوں کی, پھر اوپر سے ان کو شیلٹر مہیا ہونا, یہ چیزیں کہاں جائیں گی؟ یہ ساری چیزیں نامہ اعمال میں جمع ہو رہی ہیں. ایک چھوٹی بات نہیں ہے. اس لیے زندگی کا ہر قدم پھونک پھونک کے اٹھائیں. جو قدم میں نے اور آپ نے اٹھا لیا اس کی اثرات اللہ کو پتہ ہے, اور نسلوں تک وہ اثرات چلے جاتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں, جاؤ کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے. آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر جھوٹا بن جاتا ہے, اور پھر اتنا بڑا جھوٹا بن جاتا ہے کہ بڑے بڑے مقدمے آپ کو پھر بعد میں جتوا کے دکھاتا ہے. سمجھ آئی؟ بتائیں اب اس کا سارا ثواب کس کھاتے میں جائے گا؟ اس کے روٹ کاسٹ میں چلے جائیں. وہ جب 3-4 سال کا بچہ تھا, جب اسے کوئی اس کے ماں باپ کو کوئی ملنے آتا تھا, ماں باپ کہتے تھے جاؤ کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے. وہ آ کے باہر کہتا تھا بابا جان کہہ رہے بابا گھر پہ نہیں ہے. یہ ہم نے چھوٹا سمجھا ہے. کردار مرتب ہوتا ہے, کردار مرتب ہوتا ہے. آج اگر میرا یا خدا نخواستہ آپ کا بچہ یا کوئی گھر کا فرد قابو میں نہیں, یہ بے قابو ہے, انتہائی بے رحم طریقے سے سوچیں کہ گھر کا وہ فرد بے قابو کیوں ہے. اس میں میرا اور آپ کا کتنا عمل دخل ہے, کتنا قصور ہے. اپنے آپ کو بے معصوم نہ بنائیں. آج اپنی غلطی نکالیں, اپنے آپ کو قصوروار بتائیں. توبے کا دروازہ کھلا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اپنے بارے میں بے رحم بنیں, اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ.
ہم صرف پڑھ کے گزر جاتے ہیں اللہ کا علم ہے، جہنم کا جو نقشہ اللہ نے پیش کرے، وہ پیسے ویسے پیش نہیں کیا بھائی، اسی لیے پیش کیا ہے کہ ہم اس سے سبق لیں۔ آسان ہے؟ اپنے ذاتی تعصب اور عناد میں آ کر ہم ایک کی فائل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کل اللہ نہیں پوچھے گا۔ وہ سمجھتے ہیں جی میں نے ذاتی عناد میں ایک کی فائل کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی سی آر خراب کر دی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے علم میں یہ اعمال نامہ نہیں آ چکا؟ کیا معلوم جس کی سی آر کا آپ نے، جس کی فائل کا آپ نے بیڑا غرق کیا اس کو اللہ بدلے میں کیا کچھ دے، لیکن جس نے بیڑا غرق کیا اس کا کیا بنے گا؟ ہم نے جس کو اتنا ہلکا پھلکا ٹک سمجھ لیا ہے نا، یہ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ ذمہ داری کا احساس کرے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انشاءاللہ زندگی بن جاتی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اور آیات کے مقابلے میں اکڑ پنا دکھاتے ہیں، ہم دنیا کی زندگی میں ان کی اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولتے ہیں۔ وہ جتنے مرضی اچھے اعمال کر لیں، پوری دنیا کو وہ دسترخوان مہیا کریں، بھوکے کو کھلائیں، ننگوں کو وہ لباس پہنائیں، پیاسوں کو وہ پانی پلائیں، سبیلے لگائیں، جو مرضی کریں، چونکہ وہ ہماری آیات کے منکر ہیں، ہم ان کے نیک اعمال کو آسمان میں جانے دیتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولتے۔ کوئی کافر ہے، زندگی کے مرتد ہے، کوئی اچھا کام کیا، اس کے بدلہ ہم دنیا میں چکا دیتے ہیں، چل، آسمان کے دروازے نہیں کھولتے ان کے اعمال کے لیے، اور جب وہ مرتا ہے تو ہم اس کی روح کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولتے۔ اللہ کو اتنی نفرت ہے، ہم اگلے کے سوشل ورک کو آگے کر دیتے ہیں اور اس کی ساری زندقیت کو، اس کے ارتداد کو، اس کے کفر کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ کفر کے مقابلے میں تو توحید کے مقابلے میں ہر برائی کو اللہ بھول جاتا ہے۔ ایک نہ ایک دن جس نے کلمہ پڑھا ہوا جنت میں جائے گا، سزا پا کے یا بغیر سزا کے، اور ہم اس کا الٹ معاملہ کرتے ہیں۔ ہم اگلے کو جنت دکھانے کہتے ہیں، اچھا سوشل میڈیا پہ آپ نہیں دیکھتے ہیں تانا دے کر، اچھا اتنے بڑے نیک کام کرنے والا یہ بھی تمہارے خیال میں جہنم میں جائے گا؟ ہاں جی، اگر کلمہ نہیں پڑھا تو جہنم میں ہی جائے گا۔ یہ میرا عقیدہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اس نے اللہ کے حقوق میں ڈھکا مارنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ اپنے کلام میں کہتے ہیں جس نے ہمارے آیات کی تکذیب کی، آیات کے مقابلے میں تکبر اختیار کیا، نہ اس کے ہم اعمال کو اوپر جانے دیتے ہیں اس کی زندگی میں، اور زندگی کے بعد نہ اس کے روح کے لیے اپنے آسمان کے دروازے کھولتے ہیں۔ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، جب کافروں کی روحیں اوپر جاتی ہیں تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتا ہے، اوپر سے دھتکار دی جاتی ہیں اور زمین کے نیچے سجین میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ اہل ایمان کی روحیں ساتویں آسمان تک پرواز کرتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر نہ جائے۔ آخر اللہ نے یہ مثال دی کیوں کہ جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزرتا یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ تاکہ بندے اچھی طرح یقین کر لیں، جس کے سوشل کام جتنے مرضی ہوں، فلاح بہبود کے کام جتنے مرضی ہوں، پورے دنیا کے غریبوں کا وہ ماوا ملجا بن کے اس نے زندگی گزاری ہو، لیکن وہ خدا کی بھیجی ہوئی حقیقتوں کا انکار کرتا رہا تو اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو سکتا ہے، لیکن جنت میں ایسا بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اتنا زور لگا کے آخر یہ مثالیں بیان کیوں کی ہیں؟ کبھی ہم نے کوشش بھی کی ہے قرآن کھول کے پڑھیں؟ دنیا کے اندر لفظوں کا کھیل ہم جانتے ہیں، کمال بتاتے ہیں، یہ دیکھو جی لفظ کی تعبیر یہ ہے، تو خدا کے لیے ذرا قرآن کے الفاظ کی طرف بھی آئیں کہ قرآن کے الفاظ کی تعبیریں بتاتی کیا ہیں، کن حقائق سے کو آشکار کر کے رکھ دیتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم اپنے مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں۔
لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ایسے بدقسمتوں کے لیے جہنم ہی اوڑھنا بچھونا ہوگا، اوپر بھی جہنم نیچے بھی جہنم، گدیلا بھی جہنم کا، چادر اوپر لے رہے ہیں وہ بھی جہنم کی آگ، یعنی ایک محاورہ ہے، اوڑھنا بچھونا ہی جہنم ہے، محاوراتی اسلوب ہے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، ایسے ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے، نیک اعمال پہ اتریں گے، اور ایمان لانا نیک اعمال پہ اترنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بس سے باہر ہو، طاقت سے باہر ہو، نہیں، طاقت سے باہر تو ہم کوئی حکم دیتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگ اولئک اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جنت میں رہیں گے۔ کوئی اب ویڈیو کاٹ کے وائرل ہی نہ کر دے، اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار، یہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جو جنتی دنیا میں رہتے ہوئے آپس میں رنجشیں تو آئی جاتی ہیں، تھوڑی بہت کدورتیں ہوتی ہیں، گلے شکوے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ساری کدورتیں، گلے شکوے، رنجشیں کھرچ کے پاک صاف کر کے پھر بھیجیں گے۔ کیا اللہ کا فضل ہوگا۔ قریب ترین رشتوں سے آپ کو گلے ہوتے ہیں، قریب ترین تعلقات ہوتے ہیں تو گلے شکوے جنم لینے لگتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو کھرچ کے پاک صاف کر کے پھر جنت بھیجیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس آیات کا مصداق بنائے۔ تجری من تحتہم الانہار، نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پھر وہ جا کے یہ نہیں کہیں گے ہمارے اعمال ہی اچھے تھے ہم اس لیے جنت میں آئے۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہم کیسے کریں، یہاں تک پہنچنے کا راستہ تو نہیں ہمیں دکھایا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اے اللہ تو نے ہدایت نہ دی ہوتی تو آج ہم یہاں نہ پہنچے ہوتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پروردگار کی رسول جو کچھ لے کے آئے تھے حق سچ لے کے آئے تھے۔ یہ تو جنتی کہیں گے نا، آگے سے اللہ کیا جواب دے گے؟ بڑا یہ عجیب مکالمہ ہے، کاش وقت ہوتا تو میں اس پہ ہی تبصرہ کرتا۔ اللہ آگے سے جواب دیں گے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، انہیں ندا دی جائے گی، اے جنتیو، یہ جو جنت تمہیں ملی ہے نا دراصل تمہارے اعمال کی بدولت ملی ہے۔ وہ اپنے اعمال کو پیش نہیں کریں گے، یا اللہ ہمارے دامن میں کیا ہے، یا اللہ تو نے یہ راستہ نہ دکھایا ہوتا ہم یہاں کیسے پہنچے ہوتے۔ اللہ اوپر سے کہیں گے میرے بندو تمہارے اعمال ہی ایسے تھے، حالانکہ کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول نے جب ایک دفعہ یہ مضمون بیان کیا تو سوال ہوا کہ آپ بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتے، اپنے اعمال کی بدولت نہیں جا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میں بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا، البتہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیں گے۔ لیکن کیا مکالمہ ہے اللہ اور بندوں میں جنت میں، بندے سب کچھ اللہ پہ چھوڑیں گے، اللہ سب کچھ بندوں پہ چھوڑے گا۔ کیا محبت کی انتہا ہے، جیسے ہم بھی آپس میں بات نہیں جی یہ تو سب کچھ آپ ہی کے احسانات ہیں، آپ ہی کی میرے ساتھ نیکیاں ہیں، اور جس کو آپ کہتے ہیں جسے آپ محسن سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ماشاءاللہ آپ تو حقدار ہی اس کے تھے۔ تو یہ محاوراتی گفتگو ہوتی ہے، یہی محاوراتی گفتگو جنت میں اللہ اور بندوں کے درمیان ہوگی۔ بندہ کہے گا یا اللہ میرے دامن میں کیا ہے، سارا تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ اللہ کہیں گے بندے تیرے اعمال ہی اچھے تھے۔ کیا محبت والی گفتگو ہے۔ اب 3-4 منٹ رہتے ہیں، میں جلدی سے ان آیات کو ختم کرتا ہوں۔ جنتی جنت میں ہوں گے، اور پھر یہ جنتی جہنمیوں کو کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جنتی جہنمیوں سے کہیں گے ارے اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے وعدہ پا لیا، اللہ نے تم سے بھی جو ایک وعدہ کیا تھا تمہیں بھی وہ وعدہ ملا کہ نہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہیں گے ہاں نعم، ہم سے جو باتیں ہوئی تھی وہ بھی سچی ہو گئیں، جہنم مل گئی ہمیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر ندا دینے والا پکارنے والا پکارے گا اللہ کی مار ہے ان ظالموں کے اوپر۔
الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دین سے رکتے رہے، پھر لوگوں کو دین سے روکتے رہے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے دین میں عیب تلاش کرتے رہے، تلاش کر کر کے لوگوں کو بتا رہے، دیکھو جی اس میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، دیکھو جی اس میں دوسری شادی بھی ہے، تیسری بھی ہے، چوتھی بھی ہے، اللہ کے عدل کو چھوڑ کر شرطیں لگاتے چلے جاؤ، شاباش، حساب لینا ہے اللہ نے، حساب لینا ہے اللہ نے، کہ شرط میں نے لگائی تھی اور تم نے آگے سے شرائط کا اضافہ شروع کر دیا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میرے دین میں یہ ٹیر تلاش کرتے رہے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، عیب تلاش کرتے رہے۔ اس کا واسطہ ہمیں میڈیا میں پڑتا رہتا ہے، یقین کریں ایسے دہریے ٹائپ کے اینکر ہوتے ہیں کہ براہ راست دین پر حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں کمال کے اسلوب کے ساتھ، کہ وہ بچے بھی رہیں اور دین کے اوپر اعتراض بھی ہو۔ میں جب یہ آیات پڑھتا ہوں تو جو میڈیا میں سامنا کرتا ہوں وہ چیزیں ساری سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، ان کا اصل مرض یہ ہے کہ یہ آخرت کے منکر ہیں، سزا جزا کا کوئی تصور نہیں ان کے ہاں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، جنتی اور جہنمیوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی، اس دیوار کے اوپر وہ لوگ ہوں گے جن کی اعمال نہ اس قابل ہوں گے کہ جنت میں جائے، نہ اتنے ہوں گے کہ وہ جہنم میں جائے، درمیان میں ہوں گے۔ یہ خدائی عدالت کا انوکھا یونیک فیصلہ ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا۔ کچھ ایسے ہوں گے جو نہ جنت میں نہ جہنم میں آراف پہ ہوں گے، جہنم سے ڈریں گے، جنت کی امید لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور وہ جنتی اور جہنمیوں کو پیشانیوں سے پہچانیں گے، نشانات سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو کہیں گے سلام علیکم، ارے تم پر سلامتی ہو۔ ابھی وہ داخل نہیں ہوں گے جنت میں، لیکن امید لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ جب ان کی نظر پھیر دی جائے گی جہنمیوں کی طرف، کہیں گے یا اللہ ہمیں اس سے بچانا۔ پھر یہی آراف والے لوگ چند بڑے بڑے لوگوں کو پہچان جائیں گے ان کے نشانیوں سے، سمجھ آئی، بڑے بڑے ابو جہلوں کو، پھر ان کو کہیں گے یہی آراف والے لوگ، ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، ارے آج یہ تمہارے جتھے، یہ تمہارے ساز و سامان، یہ تمہاری ٹیکنالوجیز، یہ تمہارا تکبر، شیخیاں، یہ تمہارے کام نہیں آئیں۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، یہی وہ غریب مسلمان ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازنا نہیں ہے، یہ دیکھو یہ تو جنت میں عیاشی کر رہے ہیں۔ ابھی یہ وہ بات کر رہے ہوں گے، اللہ آراف والوں کو کہیں گے تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے ارے جنتیوں کچھ وہاں جنت کا پانی ہم پر اڈھیل دو، یا کوئی اوپر سے کوئی کھانے کا کوئی لقمہ ہی ہم پر پھینک دو۔ یہاں تو سب کچھ ملتا باغیوں کو، جو جتنا بڑا باغی ہوتا اللہ اس کو اتنا دسترخوان اس کے لیے کئی دفعہ کھول دیتے ہیں، وہاں جواب ملے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ پینا کھانا یہ آج کے دن کافروں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی میں دین کو کھیل تماشا بنا دیا تھا، اور دنیا کی زندگی میں کیا کہتے ہیں، زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اللہ کہیں گے انہوں نے ہماری آیات کو بلا دیا تھا، ہماری آیات کا انکار کیا تھا، اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا، آج ہم انہیں قصدن بلا دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ایک ایسی کتاب ان کے پاس بھیج چکے ہیں، قرآن، فَصَّلْنَاهُ، جس کے اصول زندگی ہم کھول کے بیان کر چکے ہیں، اور وہ بھی علی علم، یہ جو ہم نے وضاحت کر دی اپنے علم کی بنیاد پہ کی ہے، یہ کوئی منطقی فلسفے یا فلسفیانہ موشگافیاں نہیں ہے، اپنے علم کی بنیاد پر ہم نے اس اصول زندگی اس کتاب میں بیان کر دی، جس میں کوئی الجھاؤ نہیں، اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں اس قرآن کے انجام کے منتظر ہیں، بالکل اس قرآن کا انجام بھی آئے گا، ایک دن آئے گا جنہوں نے اس قرآن کو بھولا ہوا ہوگا وہ جہنم میں ہوں گے، اور جو اس قرآن کو یاد کرتے ہوئے اس پر ایمان لائیں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ پھر اس قرآن کو بھولنے والے کہیں گے واقعی ہمارے پروردگار کے رسول سچ لے کے آئے تھے، ہم نہیں مانے، اب کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے، یا کم سے کم اتنا ہی ہو جائے ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم اچھے اعمال کریں۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ایسے بدقسمتوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور آج یہ جو باتیں بگاڑتے تھے یہ باتیں
गुम हो गई इनसे, इनके तबसरे, इनके तज्जिए, इनके तनतने, इनके गलगले, इनके दबदबे, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते थे बड़े बड़े मीडिया पे बैठकर, बड़े बड़े एंकर बैठ के, बड़े बड़े तज्जिया निगार, दानिश्वर, मुफक्किर, पता नहीं क्या क्या बन के मुंह से निकालते रहते थे। जिसको कल सड़क के फुटपाथ पर फाटक में वो चाय पीता था, एक 5 रुपए की चाय पीने की उसके अंदर हिम्मत नहीं होती थी, आज उसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, दुनिया की कोई ताकत उससे पूछने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो पूरी दुनिया का पोस्टमार्टम करता फिरता है मीडिया के ऊपर, लेकिन उसकी अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहां से आई, कैसे मिली, उसे कोई हिसाब लेने के लिए कोई तैयार नहीं, सब उससे डरते हैं। क्यों? वो तज्जिया निगार ही ऐसा है, वो बड़ा बोल्ड है, बेपाक है, वो हर एक का लिबास उतार देता है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह कहेंगे इनकी सारी बातें, तज्जिए, तबसरे, तंतने, गलगले, दबदबे यहीं रह गई, गुम हो गई, अब कोई चीज़ उनके सामने नहीं आ रही। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।